یہ جو حج ہے یہ ایک 5 دن کی مخصوص عبادت کا نام حج ہے۔ آپ یہ عبادت رمضان شریف میں نہیں کر سکتے، شعبان میں نہیں کر سکتے، شوال میں نہیں کر سکتے، محرم میں نہیں کر سکتے، ربیع الاول میں نہیں کر سکتے۔ مخصوص مہینہ ہے ذی الحجہ شریف کا، پھر اس ذی الحجہ میں مخصوص دن ہیں، ان دنوں میں اس عبادت کے کرنے کو حج بیت اللہ کہا گیا ہے۔ اور یہ عبادت ہر پیسے والے پر اللہ نے فرض کر دی ہے۔ جس کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ وہ سفر حج کے لیے جا بھی سکتا ہو، سفر حج کر سکتا ہو، اور پھر بڑی آسانی سے واپس اپنے پیسوں کے ذریعے آ بھی سکتا ہو، اور جاتے وقت اس کا جو اہل خانہ اہل خاندان جو اس کی کفالت میں ہیں، ان کے لیے یہاں پر ان کے کھانے پینے رہنے سہنے کا پیسوں کے ذریعے انتظام کرا۔ اتنے پیسے اس کے پاس ہے تو پھر ایسے شخص کے اوپر اللہ نے حج کو فرض کر دیا ہے۔ زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے مال کے اوپر 1 سال کا گزرنا ضروری ہے۔ زکوٰۃ کے لیے مال کے اوپر، سونے کے اوپر، زیورات کے اوپر 1 سال کا گزرنا، بولیے، تب 1 سال ہو گیا تب اس کے اوپر، وہ مال کے اوپر، وہ زیور کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ لیکن حج کے لیے مال پہ 1 سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی آج رات لکھپتی بن جائے تو آج کی رات میں اس کے اوپر حج فرض ہوتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ رخت سفر باندھ لے اور وہ بھی حج کی سعادت کو حاصل کر لے۔ اب اس کی تفصیل آپ کو انشاءاللہ تعالی علماء اکرام سے سننے کا موقع ملے گا، آپ یا پھر جو ہے آج کل بہت سارے مسائل آپ علماء مفتی حضرات سے پوچھ سکتے ہیں، تو اس کے مسائل آپ جان سکتے ہیں۔ لیکن حج تو ہر اس شخص پر جو کلمہ پڑھنے والا ہے اور جو مالدار ہے، صاحب نصاب، صاحب استطاعت ہے، اس کے اوپر حج فرض ہے۔ اب ذرا یہاں پر غور کرنے والی بات ہے دوستو، آخر یہ حج ہے کیا؟ ایک لطیف نکتہ آپ کو سمجھا تو انشاءاللہ ایمان آپ کا تازہ ہو جائے گا۔ بیٹے یہ مانیٹر کی آواز بڑھا دیں۔ دیکھیے، حج میں آپ کو کوئی ایکسٹرا نماز پڑھنا نہیں ہے، کوئی ایکسٹرا نماز پڑھنا نہیں ہے۔ یہاں جو جلیل پورہ میں آپ 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، حج میں بھی 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے۔ جیسا رمضان شریف میں تراویح کی نماز اضافہ ہو جاتی ہے، رمضان کا مہینہ آ جائے تو تراویح کی نماز میں اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن حج میں کوئی نماز کا اضافہ، بولیے ذرا زور سے بولیے نا۔ میں اتنی لطیف بات آپ کو سمجھاؤں گا انشاءاللہ، خدا کی قسم آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، مگر آپ ساتھ دیے تو سمجھاؤں گا، مائک ساتھ نہیں دے رہا، آواز کھینچ لے رہا پاشا پوری۔ تو دیکھو، حج میں آپ کو کوئی اضافی نماز پڑھنا نہیں ہے۔ حج میں جانے کے بعد وہاں کعبے کے سامنے بیٹھ کے یا مینا میں بیٹھ کے، مزدلفہ میں بیٹھ کے، عرفات میں بیٹھ کے آپ کو کوئی ایک قرآن شریف کی مکمل تلاوت کرنا کوئی آپ کے اوپر فرض واجب نہیں ہے۔ حج میں جانے کے بعد اب وہاں پہ جو ہے زکوٰۃ دینا، صدقات دینا، وہاں کے غریبوں کو تقسیم کرنا، وہاں جا کے آپ کو جو ہے اور کام کرنا، یہ بھی آپ کے اوپر زکوٰۃ صدقات کوئی فرض وہاں پر نہیں ہے۔ پھر حج ہے کس چیز کا؟ جلیل پورہ میں جو آپ نماز پڑھ رہے ہیں، پھر وہاں جا کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو پھر حج کس کا نام ہے؟
جو نماز یہیں پر ہے وہ نماز وہاں پر ہے، جو یہاں پر تلاوت آپ کے لیے جو حکم رکھتی ہے وہاں پر بھی تلاوت وہی حکم رکھتی ہے، جو صدقہ خیرات کا آپ کو یہاں حکم ہے وہاں پر بھی وہی حکم ہے۔ کوئی آپ کو جو ہے خصوصی طور پر وہاں پر اتنی قرآن پڑھو، اتنی زکوٰۃ دو، اتنے صدقے دو، اتنی اضافی نماز پڑھو، یہ کوئی اور حکم آپ کو نہیں دیا جا رہا ہے۔ پھر پوچھے بلائے کے کروایا کیا جاتا ہے، حج میں کیا کرنا ہے؟ تو سن لو مسلمانوں، حج میں کرنا کیا ہے؟ پہلے آپ کو نیت کے ساتھ اپنے جسم پر ایک سفید احرام پہننا ہے۔ شروع ہو گیا آپ کا حج، سفید احرام پہننا ہے۔ احرام کے بغیر کائنات کا کوئی مسلمان حج نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ یہ کپڑے پہن کے بھی حج نہیں کر سکتے۔ آپ بولیں گے میں جلیل پورہ کا امیر آدمی ہوں، سوٹ بوٹ پہن کے آؤں گا، فرشتے بولیں گے میں تجھے اٹھا کے پٹک دوں گا۔ آپ سوٹ بوٹ پہن کے حج نہیں کر سکتے، کرتا پیجامہ شیروانی پہن کے آپ حج نہیں کر سکتے۔ حج کو جانے کے لیے پہلی شرط ہے نیت کے ساتھ احرام باندھ لو۔ احرام نام کیا ہے؟ دو کپڑوں کا نام احرام ہے۔ ایک کپڑا اپنے اوپری حصے کو ایک کپڑے سے ڈھانک لو، دوسرے کپڑے کو اپنے لیے تہبند بنا لو، اور پھر اس کے علاوہ شرط ہے تیسرا کپڑا نہیں پہننا، ٹوپی بھی نہیں پہننا، بنین بھی نہیں پہننا، پھر سلی ہوئی چپل بھی، کوئی سلا ہوا کپڑا جسم پہ نہیں پہننا۔ صرف دو کپڑے مرد کے لیے، مرد کے لیے صرف دو کپڑے۔ احرام صرف دو کپڑوں کا نام ہے، آپ کو احرام باندھنا ہے۔ خواتین کے لیے چہرے پہ کپڑا نہیں لگنا ہے۔ احرام کی نیت سے خواتین جو کپڑا پہن لیں وہی ان کا احرام ہے، اور اس کے علاوہ وہ چہرہ ڈھانک نہیں سکتی ہے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، چہرے کو کپڑا نہیں لگا سکتی ہے۔ اب ذرا غور کرو، یہاں کا سسٹم کیا ہے؟ انڈیا میں اسلام کی تعلیمات اور پوری کائنات میں اسلام کی تعلیمات کیا ہے؟ بغیر ٹوپی کے ضرورت کو بھی نہیں جانا، نماز تو چھوڑ دو۔ نہیں آ رہی بات سمجھ میں آپ کو؟ آ رہی تو کچھ تو بول۔ میرے کو ڈر ہو رہا ہے یہ گلوکوساں چڑھ رہی کیا بول کے، ایسا منہ رکھ کے سن رہے، میرے کو حیبت ہو رہی۔ ارے بھائی میں آپ کو اتنی بہترین بات بتا رہا ہوں، اب تک آپ کی پوری زندگی میں آپ نہیں سنے، اور آپ جو ہے مزے لے کے مست ہو کے سنا۔ کیا نا منہ کھول دیا، میرے کو ڈر ہو رہا کاموں میں مچھر گھس جاتا کی بول کے۔ تو پیارے دوستو اب سنو مسئلے کو۔ پہلے ان لوگوں فین بند کر دیے، کئی کو بند کرے وہ اب تک سمجھ میں نہیں آیا۔ آواز ڈسٹرب ہو رہی ہے، اچھا فین کی میری فین کی ڈسٹرب ہو رہی، تھوڑا ہلو ڈالو یارو، گرمی بہت ہو رہی۔ انہیں بند ہوگا تو میں پورا ڈسٹرب ہو جا رہا ہوں۔ ہاں سبحان اللہ، سلو کرو بیٹے۔ اچھا ڈائریکٹ ہے، ماشاءاللہ۔ اب مسئلے کو سمجھو دوستو، احرام باندھنا ہے، یہ حج کا پہلا حکم ہے۔ اس کے بغیر کوئی کائنات کا مولوی حج نہیں کر سکتا، احرام کے بغیر بادشاہ حج نہیں کر سکتا، احرام کے بغیر امیر حج نہیں کر سکتا، احرام کے بغیر بڑے سے بڑا تونگر شہنشاہ بھی ہو، حاکم وقت بھی ہو تو حج نہیں کر سکتا۔ حج کے لیے احرام ضروری ہے۔ ہم نے پوچھا اے اللہ تو اپنے بندوں کو احرام میں بلا رہا ہے اور شرط لگا رہا ہے کہ احرام کے ساتھ ٹوپی بھی نہیں پہننا، جبکہ میرے مولا ہم ہمارے علاقوں میں رہتے ہیں، کوئی ہندوستان میں رہتا ہے، کوئی امریکہ میں رہتا ہے، کوئی لندن میں رہتا ہے، کوئی جاپان میں رہتا ہے، کوئی چائنا میں رہتا ہے، جہاں کہیں کا مسلمان ہو، اے اللہ تیرا قانون یہ ہے کہ اگر وہ بیت الخلا بھی چلا جائے تو ٹوپی پہن کے جائے، بازار جائے تو ٹوپی پہن کے جائے، کاروبار پہ جائے تو ٹوپی پہن کے جائے، نماز کو جائے تو ٹوپی پہن کے جائے، مگر مولا تو
کعبۃ اللہ بلا رہا ہے، اپنے مقدس گھر کو بلا رہا ہے، اپنے مقامات مقدسہ کو بلا رہا ہے، وہ ایسے مقام پر میرے مولا تو بندے کو بغیر ٹوپی کے بلا رہا ہے۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ مسئلے کو سمجھو مسلمانوں، آج ہمارے عطاء الرحمان صاحب ٹوپی پہنے، کل احرام پہنیں گے تو ٹوپی نہیں پہنیں گے۔ آج ٹوپی پہننا سنت، کل ٹوپی اتارنا سنت۔ یہی چلیں دو، سیٹنگ آؤٹ ہونے مت دو آپ۔ مسئلے کو سمجھو دوستو، آج ٹوپی نہیں پہننا ہے، آج ٹوپی پہننا ہے، اور جب احرام باندھ لے تو ٹوپی نہیں پہننا ہے۔ ہم نے پوچھا ہے اللہ بندوں کو احرام میں بلا رہا ہے، اور پھر دیکھو احرام کا رنگ سفید ہونا، کوئی سر پھرا نکل گیا بولے نہیں میں کالا احرام بنتا ہوں، کوئی ایک سر پھرا نکل گیا نہیں میں اودا احرام بنتا ہوں، میرے کو پستہ کلر سے محبت ہے میں پستہ کلر کا احرام بنتا ہوں۔ پیارے دوستو نہیں چلے گا۔ پوری کائنات کے، پوری دنیا کے، پورے ملکوں سے جتنے مسلمان آئیں گے سب کو سفید احرام باندھنا ہے، بغیر ٹوپی کے آنا ہے۔ ہم نے پوچھا ہے اللہ وہ بادشاہ ہے میرے مولا، تو اس شہنشاہ کو جو مولا روزانہ 10-10 لاکھ روپے کا لباس پہنتا ہے، آج اپنے دربار میں صرف 2 احرام کے کپڑوں میں بلا رہا ہے۔ اے اللہ یہ رئیس اور تونگر ہے، یہ بہت بڑی قیمتی شاپنگ کرتا ہے، اس کا لباس دیکھ کر لوگ اس کے اسٹیٹس کا اندازہ لگاتے ہیں، لیکن مولا اپنے دربار میں بلا رہا ہے تو صرف 2 کپڑوں میں بلا رہا ہے، نہ اندر کوئی انر ویئر پہنا ہوا ہے، نہ سر پہ ٹوپی پہنا ہوا ہے۔ مولا اس حال میں کیوں بلایا؟ آخر یہ مسئلہ کیا ہے؟ تو بارگاہ الہی سے جواب آتا ہے میرے بندو میں تیری امیری کو دیکھوں، تیری حاکمیت کو دیکھوں، تیری شہنشاہت کو دیکھوں، تیرے مرتبے کو دیکھوں، تیرے رتبے کو دیکھوں، تیری عزت کو دیکھوں، یا میں نے پہلی بار حج کرتے ہوئے میرے ابراہیم کے احرام کے باندھنے کو دیکھوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے میرے بندے میں حج کے موقع پر تجھے تیری اسٹیٹس اور شان والے لباس میں دیکھنا نہیں چاہتا، میں تجھے اپنے محبوب کے لباس میں دیکھنا چاہتا ہوں، سبحان اللہ، اپنے پیغمبر کے لباس میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے پاس وحدانیت بھی ہے، سبحان اللہ، ساتھ میں رسالت بھی ہے، سبحان اللہ، ساتھ میں ولایت بھی ہے، سبحان اللہ، ہم محبوبیت کو بھی ماننے والے ہیں۔ اب سنی لوگ جلیل پورے کا نام اپنے باپ دادا کے نام سے نہیں محبوب خدا کے نام سے رکھے ہوئے ہیں، تو ہم نے اپنے علاقوں کا نام محبوبوں کے نام سے رکھا۔ ہم نے حیدر آباد کا نام حضرت حیدر کرار کی نسبت سے رکھا۔ ہم نے بزرگوں کے ناموں کو اپنے لیے اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھا۔ ہمیں یہ درس کہاں سے ملا؟ خدا کی قسم ہم نے بزرگوں سے محبت کرنے کا یہ طریقہ نہ کسی مولوی سے سیکھا ہے، نہ کسی پیر صاحب سے سیکھا ہے، نہ کسی استاد سے سیکھا ہے، نہ کسی مولوی صاحب سے سیکھا ہے۔ خدا کی قسم محبوبوں سے ایسی محبت کرنا ہم نے خالق کائنات سے سیکھا ہے، اللہ سے سیکھا ہے۔ اللہ اللہ ہو کر، خدا ہو کر، میرے دوستو ذرا غور کرو، خدا ہو کر اپنی عبادت کے لیے بندوں کو بلا رہا ہے تو کوئی اور لباس کا حکم نہیں دے رہا ہے، کہہ رہا ہے میرے بندو وہ لباس پہن کے آؤ جو لباس میں نے اپنے پیارے پیغمبر کو دیکھا تھا، اپنے پیارے ابراہیم کو دیکھا تھا، اپنے پیارے اسماعیل کو دیکھا تھا، اپنے پیارے محمد مصطفیٰ کو دیکھا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، لباس بھی اللہ، دیکھو آپ سبحان اللہ۔ اب آپ جو کل احرام پہنیں گے نا جلیل پورہ والے حج کو جانے کے لیے، عمرہ کو جانے کے لیے جو احرام پہنیں گے، سنو یہ کسی شہنشاہ کا لباس نہیں، یہ اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم کا لباس ہے۔ سبحان اللہ، یہ لباس انہوں نے اس عبادت کے لیے پہنا تھا۔ اللہ نے قسم اٹھا لی، ابراہیم مجھے تیرے رب ہونے کی قسم،
اب قیامت کی صبح تک جو میرے کعبے کا طواف کرنے آئے گا، حج کی نیت سے آئے گا یا عمرہ کی نیت سے آئے گا، سن میرے پیارے، اب میں اسے تیرے ہی لباس میں آنے کا حکم دیتا چلا جاؤں گا۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ، خدا ہو کر محبوبوں کی محبت کا ایسا لحاظ رکھ رہا۔ اللہ اللہ، اس وقت حضرت ابراہیم ٹوپی پہن کے نہیں تھے، اللہ نے کہہ دیا خبردار میرے بندو، زندگی بھر ٹوپی پہننا، مگر اب احرام باندھ لے تو ٹوپی اتار دے، کیونکہ میرے محبوب نے اس وقت ٹوپی نہیں پہنی تھی۔ جو محبوب کی ادائیں ہیں انہی اداؤں کو نبھانے کا نام حج ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ذرا زور سے۔